احمد صدیق رضوی۔ مزید اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل احمد صدیق رضوی کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خاک پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم امیر المؤمنین مراد مصطفیٰ سسر رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ معزز ناظرین، آپ کا اسم گرامی عمر تھا، جو قبل اسلام بھی آپ کا یہی نام تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص روایات میں ملتی ہے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، قبل الاسلام بھی جب کفار و مشرکین کے آپس میں کچھ جھگڑا ہو جاتا تو سبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جج مقرر کرتے تھے، آپ سے ہی فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ مگر وہ بھی وقت آیا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ ترمذی شریف کی روایت کریمہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے مولا، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشربہ اسلام ہوئے۔ آپ نے اسلام قبول کیا۔ معزز ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ ادھر میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین، جس کو بھی عزت ملتی ہے اس کو دین کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ علماء کرام، مفتیان کرام، شیخ الحدیث یا جس کو بھی عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ مگر معزز ناظرین، آسمان کے چھت تلے اور زمین کے سینے پر واحد شخصیت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی عظمت اور مقام ہے کہ سب کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، مگر حضور کا یہ ارشاد فرمانا کہ مولا اگر اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ اللہ اکبر، سرکار کے یہ فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کو عزت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کے ایمان لانے پر اہلیان عرش بھی آج خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی عظمت اور مقام ہے کہ آپ کے مشربہ اسلام ہونے کے بعد آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ معزز ناظرین، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشربہ اسلام ہوئے تو وہ جگہ، وہ مقام جہاں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، چھپ کر اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے کہا جی اذان دی جائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ادھر نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب، کفار و مشرکین ہمارے اوپر تشدد کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، ہم ادھر چھپ کر احکامات دینیہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب عمر مسلمان نہیں ہوا تھا
تو تب بھی عبادت چھپ کر، تب بھی اسلام کی تعلیم چھپ کر، اور جب عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا تو پھر بھی نمازیں چھپ کر ادا ہوگی؟ فرمایا نہیں، آج خانہ کعبہ میں اذان ہوگی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آ جاؤ، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے ظلم و ستم کی داستان مسلمانوں پر رقم کی تھی، جس نے اپنے سہاگ کو لٹوانے کا، وہ آ جائیں، کیونکہ آج عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے آج خانہ کعبہ میں اذان ہو رکھی ہے، آج خانہ کعبہ میں نماز ادا ہوگی۔ معزز ناظرین، یہ وہ اسلام کو عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عطا فرمائی۔ آپ کے فضائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث طیبات موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو شیطان جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے پناہ مانگتا ہے، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت اور مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ آج بھی کسی کو یہ چیک کرنا ہو کہ اس میں شیطانیت ہے کہ نہیں، اس کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ لو، خود بھی پتہ چلے جائے گا کہ یہ منافق ہے یا ایمان والا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر وہی جملے آتے ہیں جو حق ہوتا ہے۔ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عزتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں آپ کے فضائل میں جو حضور کی احادیث مبارکہ ہے وہ بیان کروں تو ایک طویل باب ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی دور خلافت کے حوالے سے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت واقعات ملتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر فتوحات اور ملک در ملک اسلام کا پیغام، اور ہر روز نئی سے نئی فتح کی خوشخبری، یہ بہت ایک لمبا موضوع ہے۔ اگر آپ کے تقوی اور طہارت کی بات کی جائے تو یہی ایک بہت بڑا موضوع ہو جائے گا۔ اس لیے یہی عرض کروں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کا ہر پہلو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو تاریخ دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ کیوں کہ آپ مراد مصطفیٰ تھے، تمام صحابہ کرام حضور کے مرید تھے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد تھے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر اللہ سے حضرت عمر بن خطاب کو لیا تھا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے مانگ کر آپ کو لیا تھا اس کی پھر بھرپور لاج رکھی کہ جہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے تو کفار و مشرکین رستہ بدل جاتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں وہ فتوحات اسلام جو آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ تمام آپ کی مرہون منت ہے۔ یہ تمام فتوحات آپ کے ہی دور میں ہوئی، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ عزتیں عطا فرمائی کہ کیسر و کسریٰ کے دروازوں پر بھی آپ کی فوج نے اسلام کے پرچم بلند کر دیے۔ کیونکہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے، اس لیے میں آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین، مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے
گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے پاس ایک میرا غلام ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جو بہت زیادہ نقشہ نگار کے حوالے سے کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اور ریاست کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں ہر ایک کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں عطا فرماتے تھے، اس لیے مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ اس کو اجازت دیں۔ جب وہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے کسی موضوع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کی کہ اس موضوع پر حضرت عمر بن خطاب سے اس نے گفتگو کی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے جواب دیا تو اس نے آگے سے غصہ کر لیا، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ جب وہ آگ بگولا ہو کر غصے میں واپس گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی شخص میرا قاتل ہوگا۔ بالآخر 26 ذو الحج کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو اس نے خنجر کے ساتھ آپ پر وار کیا، جس وجہ سے آپ زخمی ہو گئے، اور یکم محرم الحرام کی چاند کی پہلی رات، جس رات محرم کا چاند طلوع ہو چکا تھا، یعنی جو پہلی رات تھی، اس رات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی، وہیں ان دونوں عظیم شخصیات کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ ہمیں دین و دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔